بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی رہنمائی میں سب سے پہلا کعبہ تعمیر کیا۔ بعد میں طوفان نوح کے وقت یہ عمارت زمین میں دھنسی اور نشان مٹ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ 7 آسمانوں پر خانہ کعبہ کا ہم شکل۔ آسمان پر بیت المعمور ہے جو بالکل خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے۔ وہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3207۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق خانہ کعبہ زمین کے بالکل بیچ جیوگرافیکل سینٹر میں واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ام القریٰ یعنی تمام بستیوں کی ماں کہا گیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 92۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت کا پتھر ہے جو برف سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ترمذی حدیث نمبر 877۔ یہ پتھر جنت کے قیمتی یاقوتوں میں سے ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے زبان عطا کرے گا، جو بھی اس کو بوسہ دینے والوں کی گواہی دے گا۔ خانہ کعبہ کے پتھر ایک دوسرے پر بغیر کسی سیمنٹ یا گارے کے رکھے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں سالوں سے مضبوط کھڑے ہیں۔ سن 570 عیسوی میں ابراہا نامی یمنی بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کر اسے ہلاک کر دیا۔ سورہ فیل۔ تمام مسلمان طواف کو الٹے ہاتھ یعنی کاؤنٹر کلاک وائز کرتے ہیں، جو کائنات کے گردش کے اصول زمین، چاند، ستارے، ایٹم کے الیکٹرانز کے عین مطابق ہے۔ تاریخ میں خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر ہوئی، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں، قریش کے دور میں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود نصب فرمایا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عثمانی اور سعودی ادوار میں بھی تعمیر کی گئی۔ خانہ کعبہ کی چھت ہلکی سی ڈھلوان ہے اور بارش کا پانی چھت پر جمع ہو کر مذہب رحمت یعنی سنہری پرنالے سے حتیم میں گرتا ہے اور یہ پانی باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ ہر سال 9 ذو الحجہ کو بدلا جاتا ہے۔ یہ سیاہ ریشمی کپڑا سونے اور چاندی کے دھاگوں سے کڑھائی کر کے تیار کیا جاتا ہے اور اس پر قرآن کی آیات کشیدہ ہوتی ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔